السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجامع الوظائف چینل میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے کسی کے کہنے پر ایک بہت بڑے مسئلے کا وظائف لے کر آیا ہوں، نکاح و شادی۔ یہ مسئلہ صرف برصغیر پاک و ہند کا نہیں بلکہ دنیا کی اکثر آبادی کا ہے۔ آج کا انسان زندگی بھر کلہوں کی بیل کی طرح دن رات جو تگ و تاز کر رہا ہے، وہ تمام کی تمام جد و جہد سعی صرف دو چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے، نمبر 1 شادی، نمبر 2 ذاتی گھر۔ لیکن برصغیر کا اضافی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہم لوگوں نے شادی کو مسئلے سے بڑھ کر زندگی کا سب سے بڑی مصیبت بنا دیا ہے۔ شادی میں آئے دن نئی نئی رسموں کے اضافی کر کے، اخراجات کے نئے سے نئے طریقے نکال کر، اور دولہا دلہن کے اہل خانہ پر بے جا بے مقصد اور سراسر ظالمانہ ذمہ داریاں ڈال کر ہم نے شادی کو زندگی کا سب سے بڑا عذاب اور کربناک ضرورت بنا دیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زنا کو سخت کرو اور نکاح کو آسان کرو، لیکن آج کا معاملہ بالکل الٹ ہے، اور اس کا ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا بالکل اہم کردار ہے۔ یہ ہم لوگوں نے بہت سخت مسئلہ بنا دیا ہے۔ ان ظالمانہ رسموں کے علاوہ لڑکے والوں کے اپنے ناز و نخرے ہے اور لڑکی والوں کی اپنی طرز کی آن کیا ہے۔ لڑکے والے جب کسی لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو وہ لڑکی پسند کرنے کے بجائے اس کے بارے میں پنجاب پولیس کی تفتیش بھی کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کی پولیس کی بھی تفتیش کرتے ہیں، اور اسے ہر اینگل سے چیک بھی کرتے ہیں۔ عمر کتنی ہے، تعلیم کیا ہے، رنگت کیسی ہے، قد کتنا ہے، جسامت کیسی ہے، زیادہ موٹی تو نہیں، زیادہ پتلی تو نہیں، آنکھی کیسی ہے، ناک کیسی ہے، گھر بار کیسا ہے، والد صاحب کا بزنس کیسا ہے، جہیز وغیرہ ملنے کی توقع ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ظالمانہ سوچ اور ظالمانہ نیتیں ہے ہمارے لوگوں کا۔ اور اپنے لڑکے میں ہزار عیب بھی ہو تو خیر، کیونکہ وہ تو لڑکا ہے، لیکن لڑکی کا رنگ ذرا سا نولا نکل آیا تو رشتہ مسترد، قد ذرا کم نکلا تو بات ختم، لڑکی ذرا پتلی ہو تو کمزور ہے، یہ گھر بار کو کیا چلائے گی، ذرا موٹی ہو تو اس ہاتھی کو کون پالے گا، وغیرہ وغیرہ خرافات قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ پھر بعض دفعہ تو یہ بری متضاد قسم کی شرطیں بھی دیکھنے میں آتی ہے، لڑکے والے یہ بھی چاہتے ہیں کہ لڑکی ایم پاس ہو، مگر دوسری طرف یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ عمر 16 سال سے اوپر نہ ہو۔ یہ کس طرح کی واہیات ہے؟ کچھ اسی قسم کے خیر سگالی کے جذبات کا بھی مظاہرہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ لڑکا اچھی جاب کرتا ہو، اپنا بزنس ہو، ماں باپ کو مار چکا ہو، لیکن اگر وہ بدقسمتی سے ابھی تک زندہ ہو تو یہ ہماری بچی کو لے کر ان کے ماں باپ سے جدا گھر میں بسا لے۔ بہن بھائی اول تو ہونا، وگر نہ ہو تو زیادہ دو سے زیادہ نہ ہو، ذاتی گھر یا فلیٹ کا مالک ہو، بیرون ملک رہتا ہو، اگر یورپ یا امریکہ میں رہتا ہو تو اسے زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ یہ ہمارے آج کل ہمارے معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں کا ایسے خرافات ہے جن کی وجہ سے بہت سے نیک اور بہت سے اچھی جگہ اور بہت سے نیک جگہ پر لڑکیاں وہ بغیر شادی کی بیٹھی ہوئی ہے، اور لڑکے وہ بھی بہت عمر رسید ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو میں نے اسکرین پر آپ لوگوں کو یہ بھی نظر آتا ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ اس سے یہ حدیث شریف مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا جان نے مجھے فرمایا کہ 3 چیزوں میں کبھی بھی دیر مت کرنا، 3 چیزوں کا جب بھی وقت آ جائے تو اس کو جلدی سر انجام دینا۔ پہلا یہ کہ جب لڑکی نکاح کے قابل ہو جائے اور اچھی جگہ سے رشتہ آ جائے تو لڑکی کا رشتہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا اور اس کو بروقت نکاح کرا دینا، کیونکہ بعد میں وہ پھر زحمت بن جاتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہو، آپ لوگوں نے سنا بھی ہو، اور معاشرے میں آپ لوگ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، زندہ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی فوتگی ہو جائے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی بالکل بدترین قسم کی سوچ ہے، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو دن بعد اس پر رات بھی گزارتے ہیں، 2 دن بعد اس کا جنازہ ہوتا ہے۔ نہیں، وہ جب مر جاتا ہے اگر وہ نیک ہو تو اس کو اپنی نیکی کا صلہ دنیا میں نہیں مل دیا جاتا، اس کو اپنی نیکی کا صلہ قبر میں دیا جاتا ہے، آخرت میں دیا جاتا ہے، اور آخرت کی اول سیڑھی وہ قبر ہے، تو اس کو جلدی قبر میں پہنچا دیا جائے تاکہ وہ جو ہے وہاں کی خوشحالی دیکھ سکے۔ اگر وہ آدمی وہ برا ہے، بدتر تھا، تو العیاذ باللہ وہ دنیا میں تو پھر منحوس قسم کا پڑا ہوا ہے، اور نحوست ان کی لوگوں پر پھیل جائے گی، تو اس کو بھی جلدی زمین میں دفنا دے جائے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے وہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ اور تیسرا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، خصوصاً ہم نے بھی دیکھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے اور ہم کوئی سستی وغیرہ سے کام لیں تو پھر نماز العیاذ باللہ بوجھ بن جاتا ہے۔ جو جب بھی نماز کا وقت ہو جائے یا جماعت کے وقت ہو جائے تو جلدی اپنے وقت پر نماز اس کو ادا کیا جائے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج میں لڑکی کے رشتے کے بارے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ 4 قسم کے وظائف اور اعمال دوں گا، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے، جو ہم نے بتا دیا، جو ہمارے معاشرے میں ایک منفی سوچ وہ پل رہا ہے، ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ یہ جو ہماری سوسائٹی میں واہیات قسم کے جو باتیں ہو رہی ہے رشتوں کے بارے میں، ہمیں اس کو ایک دوسری طرف پھینکنا ہوگا، اور اس کے بعد بھی اگر رشتے میں کوئی وہ شیطانی اثر ہو، شیطانی رکاوٹ ہو، تو اس کے لیے ہم یہ مجرب وظائف دیں گے انشاءاللہ۔
اللہ سے امید رکھ کے اور خلوص نیت کے ساتھ یہ اعمال سر انجام دے تو انشاءاللہ کوئی بھی لڑکی وہ رشتے سے نہیں رہ جائے گی، اور انشاءاللہ اس کی اچھی جگہ اور اچھی گھرانے میں نکاح اور رشتہ ہو جائے گا، چاہے لڑکی بھی ہو یا لڑکی بھی ہو۔ لیکن میں لڑکیوں کو یہ وظائف دیتا ہوں کیونکہ اکثر اور بارہا لڑکیاں ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی نہیں پوچھتا اور رشتہ نہ آتا ہو۔ تو میں آپ لوگوں کو 4 وظائف دوں گا۔ اول یہ، اگر بچی کا رشتہ بالکل نہ آتا ہو تو اس کے لیے اس کی قسمت بالکل ٹھنڈی لگتی ہو تو بچی کو روزانہ صبح و شام ایک دعا پڑھنے کے لیے میں کہتا ہوں، لیکن وہ دعا بہت زیادہ لمبا ہے تو انشاءاللہ اسکرین پر آپ لوگوں کو نظر آتا ہوگا۔ انشاءاللہ 1-2 ماہ میں نہایت معقول رشتہ آ جائے گا، لیکن وہ لڑکی روزانہ صبح و شام وہ دعا 100 بار پڑھے۔ میں آپ کو پڑھاتا بھی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض ورب السماء، بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس والله غالب على امره كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز۔ یہ جو دعا میں نے پڑھوایا آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آیا ہوگا، یہ دعا جو لڑکی جس کا رشتہ بالکل نہ آتا ہو اور اس کی قسمت بالکل ٹھنڈی لگتی ہو تو اس بچی کو روزانہ صبح و شام یہ دعا 100 بار پڑھنے کو کہا جائے، 100 بار پڑھے۔ اگر کسی ضرورت کے تحت اگر اس میں کوئی ناغہ آ جائے تو بعد میں اس کی دوبارہ پڑھ لے اور وہ دن بھی اس کے ساتھ شمار کر لے، انشاءاللہ خوبصورت رشتہ وہ آئے گا اور بچی کی نصیب کھل جائے گی۔ دوسری، سورۃ احزاب کا عمل، یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سورۃ احزاب لکھ کر، سورۃ احزاب وہ 21ویں پارے میں آخری پو سے شروع ہوتا ہے اور 22ویں پارے میں وہ ختم ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں، اگر خود لکھ سکتے ہو تو لکھ لے، بالکل لکھا جاتا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی نہیں لکھ سکتا تو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن لکھنا اگر خود لکھ کے اور تو پھر انشاءاللہ اس کا اثر بہت زیادہ ہو جائے گا۔ سورۃ احزاب لکھ کر کسی ڈبی میں بند کر کے گھر میں رکھ لے، اور جس گھر میں ایک یا ایک سے زائد بچی یا بالغ اور شادی کے قابل ہوں اور رشتوں کی پریشانی ہو، انشاءاللہ اس کی برکت سے رشتوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ یہ عمل بھی آپ کر لیں، انشاءاللہ بالکل آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نصیب کھول دے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو خوبصورت رشتہ آ جائے گا۔ اور تیسرا لڑکی کا نصیب کھل جائے گا رشتے کا ایک عمل ہے سورۃ طٰہٰ کا عمل۔ یہ عمل سورۃ طٰہٰ یہ 16 پارہ میں ایک سورت ہے، وہ نصف سے شروع ہوتا ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ اگر کسی لڑکی کا سرے سے رشتہ نہ آتا ہو تو وہ سورۃ طٰہٰ لکھ کر پانی سے دھو کر اس پانی سے بچی کو غسل کرائے اور پانی کی بے ادبی نہیں ہونے دے، پانی پر دم کر کے وہ پانی پی بھی لے اور اسے غسل بھی کرائے، مطلب غسل کی پانی میں اس کو شامل کیا جائے، یا زیادہ پانی پر دم کر کے اس پانی سے آپ غسل بھی کر سکتے ہو، لیکن پانی کی بے ادبی نہیں ہو جائے، یہ آپ خود سمجھے گی۔ اور اس کے بعد لڑکی روزانہ ایک بار سورۃ مریم پڑھا کرے، سورۃ طٰہٰ لکھ کر وہ پانی پر دم کرے، اس پانی سے غسل کرے، بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کے بعد روزانہ سورۃ مریم ایک دفعہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ رشتہ لڑکی کا نصیب کھل جائے گا اور رشتہ آ جائے گا۔ چوتھے نمبر پر جو لڑکی ایسے ہو جو رشتہ آ جاتا ہو لیکن اس کو ریجیکٹ کرتا ہو اور اس پہ انٹرسٹ نہیں لیتے ہو، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک مجرب وظیفہ دیتا ہوں، سورۃ اخلاص کا عمل تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو لڑکی کی رشتے کی کشش کے لیے ایک وظیفہ دیتا ہوں۔ رشتہ نہ آنے یا آ کر خاموش ہو جانے کی صورت میں یہ آیت مبارکہ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ آیت مبارکہ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ آیت وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ آیت مبارکہ آپ 7 بار، اور اس کے بعد سورہ الم نشرح، اس کے بعد سورہ الم نشرح، یہ آیت اور سورہ الم نشرح ایک کاغذ پر لکھ کر لڑکی اور اس کاغذ پر 100 بار آیت مبارکہ اور 41 بار یا سورۃ مبارکہ پڑھ کر دم کرے، اور لڑکی اس دم شدہ کاغذ کو دھو کر اس کے پانی سے غسل کرے۔ یہ عمل 3-4 بار تھوڑے دنوں کے وقفے سے کرے، انشاءاللہ وہ جلد رشتہ آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی نصیب کھل لے گا۔ آپ ایسا کریں گے کہ سورہ الم نشرح یہ آیت وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور سورہ الم نشرح یہ آیت آپ لکھ لیں گے ایک کاغذ پر، پھر سورہ الم نشرح لکھیں گے، اس کے بعد یہ آیت 7 بار اور 100 بار سورہ الم نشرح، یہ دونوں اس کاغذ پر دم کریں گے اور پھر اس کاغذ وہ پانی میں بھگو کر دیں گے، وہ پانی سے دھوئیں گے اور اس پانی سے لڑکی کو غسل تھوڑے دن بعد، مطلب 2-3 دن بعد، 4 ہفتے بعد انشاءاللہ غسل کرائیں گے تو لڑکی میں کشش آ جائے گی اور انشاءاللہ بہترین جگہ اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ 5واں عمل سورۃ اخلاص کا عمل، وہ سورت جس لڑکی کا کوئی رشتہ بالکل سرے سے نہ آتا ہو، عمر بڑھتی جا رہی ہو، تو وہ سونے سے پہلے باوضو 100 بار سورۃ اخلاص پڑھے اور کسی سے بات کیے بغیر سو جائے، پڑھتے وقت نیت بھی رشتے کی رکھے اور پڑھ کر دعا بھی اس مقصد کے لیے مانگے، 90 دن تک یہ عمل جاری رکھے، ناغے کے دن بھی شمار کر لے، مطلب مجبوری کے وقت لڑکیوں کی بیماری ہوتی ہے، اس دن میں اس وقت وہ نہیں پڑھا جا سکتا، تو وہ دن آپ
آخر میں دوبارہ اس کے ساتھ شمار کر لے اور وہ عمل بھی کرے، انشاءاللہ عمل پورا ہو جائے۔ اگر رشتہ بھی آ جائے، رشتہ ہو بھی جائے تو بھی 90 دن آپ کو یہ عمل پورا کرنا پڑے گا انشاءاللہ، تو رشتہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، اس کو شیئر بھی کرے، اور انشاءاللہ یہ وظائف امید سے کرے، اللہ تعالیٰ سے صرف امید رکھے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا نصیب بھی کھل جائے گا اور اچھی جگہ آپ لوگوں کا رشتہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔